ذرا تصور کریں ایک ایسی قوم کا جن کے پاس سب کچھ تھا، زرخیز زمینیں، اناج سے بھرے گودام، بازاروں میں سونے چاندی کی بارش۔ یہ نیویوا شہر کی کہانی ہے، ایک ایسی قوم جسے اللہ نے ہر نعمت سے نوازا تھا، لیکن اس سب کے باوجود ان کے دل بالکل خالی تھے۔ تو ان کی سب سے بڑی بھول کیا تھی؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ساری دولت، یہ خوشحالی اللہ کے ان سے خوش ہونے کی نشانی ہے۔ یہ ایک بہت خطرناک سوچ تھی، ایک ایسا نشہ جس نے انہیں اس حقیقت سے بالکل بے خبر کر دیا تھا کہ روحانی طور پر وہ کنگال ہو رہے تھے۔ یہ شہر تھا نینوا، ایک ایسی جگہ جہاں لوگوں نے نعمتوں کو ہی زندگی کا مقصد سمجھ لیا تھا، اور وہ اس ذات کو ہی بھول گئے جو یہ سب کچھ دینے والی تھی۔ ان کی گمراہی کی اصل جڑ تھی شرک۔ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ بے جان مورتیاں انہیں اللہ کے قریب لے جائیں گی۔ وہ یہ نہیں سمجھ پائے کہ انہوں نے تو خود ہی اپنے اور اپنے خالق کے بیچ میں دیواریں کھڑی کر لی تھیں۔ پھر اللہ نے انہی میں سے اپنے ایک نبی حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ ان کا پیغام بہت سادہ، صاف اور سیدھا تھا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو سوچوں کا، دو نظریات کا ٹکراؤ تھا۔ ایک طرف قوم کا عقیدہ کہ یہ بت اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں، اور دوسری طرف حضرت یونس کا پیغام، ان ذریعوں کو چھوڑو اور سیدھا اس ایک اللہ سے جڑ جاؤ جس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، خوف بھی اسی کا اور امید بھی صرف اسی سے۔ لیکن بات صرف عقیدے کی نہیں تھی، اس انکار کے پیچھے ٹھوس مالی فائدے بھی تھے۔ بتوں کی تجارت ایک بہت بڑا کاروبار بن چکی تھی، مہینے میں سینکڑوں سونے کے سکے کمائے جا رہے تھے۔ تو توحید کا پیغام صرف ان کے مذہب پر نہیں بلکہ ان کی جیب پر بھی ایک چوٹ تھی۔ کئی سالوں تک سمجھانے کے بعد جب قوم نہ مانی تو انہوں نے تکبر میں آ کر اپنے نبی کو چیلنج کر دیا، اور اس ایک جملے نے ان کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ سالوں کی مسلسل محنت کے بعد جب کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو ایک انسانی لمحے میں حضرت یونس کا صبر جواب دے دیا۔ انہوں نے اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر اس شہر کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ ایک لمحے کی جلد بازی تھی، ایک ایسا فیصلہ جس نے کہانی کا رخ ہی بدل دیا۔ جب سفر شروع ہوا تو سمندر بالکل پرسکون تھا، لیکن پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ آسمان پر کالے بادل چھا گئے، ہواؤں کی چیخیں سنائی دینے لگیں، اور سمندر کی لہریں پہاڑ بن کر ان کی چھوٹی سی کشتی سے ٹکرانے لگیں۔ کشتی والوں کو لگا کہ یہ طوفان ان میں سے کسی ایک کی وجہ سے ہے۔ قرآن نکالا گیا، پہلی بار یونس کا نام آیا، دوسری بار پھر یونس کا نام، اور جب تیسری بار بھی صرف ایک ہی نام نکلا تو سب سمجھ گئے کہ یہ اتفاق نہیں، یہ تقدیر کا فیصلہ ہے۔ اب کوئی شک نہیں بچا تھا، حضرت یونس نے اللہ کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا، اور جیسے ہی وہ پانی میں اترے، سمندر کی گہرائیوں سے ایک بہت بڑی مچھلی نمودار ہوئی اور انہیں نگل گئی۔ اب کہانی کا منظر بدل جاتا ہے۔ ہم سمندر کی گہرائیوں میں ہیں، مچھلی کے پیٹ کے اندر۔ یہاں روشنی نہیں ہے، آواز نہیں ہے، صرف مکمل اندھیرا اور ایسی تنہائی ہے جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ اسی قید تنہائی میں پیغمبر کو اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا۔ اس مکمل اندھیرے اور تنہائی میں انہیں سمجھ آیا کہ ان سے کیا بھول ہوئی۔ انہوں نے اپنے رب کے حکم کا انتظار نہیں کیا اور اپنی قوم کو چھوڑ دیا۔ اور پھر اس گہرے اندھیرے سے انسانی تاریخ کی سب سے خوبصورت دعاؤں میں سے ایک دعا بلند ہوئی۔ اس دعا میں کوئی شکایت نہیں تھی، کوئی بہانہ نہیں تھا، صرف اپنی غلطی کا خالص اعتراف تھا۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصورواروں میں سے تھا۔ اچھا، اب کہانی کا رخ واپس ننوا کی طرف مڑتا ہے، جہاں لوگوں نے آخر کار اس عذاب کی نشانیاں دیکھنا شروع کر دی تھی جن سے یونس انہیں ڈراتے تھے۔ جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے، اب وہ ایک خوفناک حقیقت بن کر ان کے سروں پر کھڑا تھا۔ آسمان کا رنگ بدل گیا، ہوائیں چیخنے لگیں، اور تب انہیں سمجھ آیا کہ یونس سچے تھے۔ ان کا سارا غرور ایک لمحے میں خوف میں بدل گیا۔ اور پھر تاریخ نے وہ منظر دیکھا جو بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ پورا شہر، امیر، غریب، مرد، عورت، سب اپنے گھروں سے نکل آئے۔ انہوں نے اپنے بت توڑے، اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور مل کر اس رب سے رحم کی بھیک مانگی جسے وہ بھلا بیٹھے تھے۔
اللہ نے ننوا کے لوگوں کی سچی توبہ قبول کی اور عذاب کو ٹال دیا، اور ٹھیک اسی وقت سمندر کی گہرائی میں اس نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس کو بحفاظت کنارے پر چھوڑ دے۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ جس رب کے حکم سے پہلے جانے میں انہوں نے جلد بازی کی تھی، اسی رب نے سب سے پہلے ان پر اپنی رحمت نازل کی، انہیں پناہ دی اور شفا بھی دی۔ کچھ عرصے بعد جب حضرت یونس صحت یاب ہو کر نینوا واپس پہنچے تو انہوں نے ایک بالکل بدلا ہوا شہر دیکھا۔ وہ مغرور شہر اب ایمان اور عاجزی کا مرکز بن چکا تھا۔ یہ چارٹ ان کی پوری تبدیلی کی کہانی بتاتا ہے۔ تکبر کی گہرائیوں سے نکل کر سچی توبہ کے ذریعے وہ ایمان کی بلندیوں تک جا پہنچے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ آج بھی ہمارے لیے ہے۔ جب کبھی ایسا لگے کہ کیریئر ڈوب رہا ہے، کوئی رشتہ ٹوٹ چکا ہے یا ایمان بہت کمزور ہو گیا ہے اور ہم اندھیروں میں کھو گئے ہیں، اس پوری کہانی کا سب سے بڑا پیغام امید ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جو رب اپنے نبی کو مچھلی کے پیٹ جیسے ناممکن اندھیرے سے نکال سکتا ہے، اس کے لیے ہماری مشکلوں کو دور کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ تو آخر میں یہ گہرا سوال رہ جاتا ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ اصل مسئلہ اندھیرا نہیں ہے، اصل سوال تو یہ ہے کہ جب ہم اندھیروں میں گھیرے ہوتے ہیں تو ہم پکارتے کس کو ہیں؟